حضور ہمارا یقین ہے کہ عنقریب مستقبل میں احمدیت کا غلبہ ہوگا. عنقریب کتنا قریب؟ بس انسان تو ہوپ پر امید پر قائم ہے. نہیں، آپ نے یقین فرمایا ہے، امید تو نہیں کہی. جس طرح ہمیں یقین ہے، جی جس طرح جب لفظ یقین آ جائے جی تو پھر امید کو ساتھ چلانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. آپ کو یقین ہے کہ عنقریب، اس لیے یقین کے اس لفظ کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں نا، وہ تو پختہ معنی ہے. جی عنقریب سے کیا مراد ہے؟ عنقریب مستقبل میں، مستقبل میں ہوتا ہے عنقریب، لیکن کتنا عنقریب؟ حضور جو ایم ٹی اے نے 10 سال 15 سال 20 سال کیا آپ کی؟ میرا تو اندازہ ہے کہ ود ان 5 to 10 years. یقین ہے؟ جی یقین جی یقین کیوں ہو گیا اس پہ؟ یقین نہیں ہے جی اس لیے کہ آپ یقین میں مجھ سے بہت آگے بڑھ گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے. جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان غربوں کے باوجود آج تک ایک ملک میں بھی دنیا کے احمدیت کو عدلی فوقیت حاصل نہیں ہوئی. کسی سیاسی فوقیت ہمیں دلچسپی نہیں، اور عدلی فوقیت ہو تو دینی نظام کو مستحکم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو آپ کو بڑی جلدی یقین ہو گیا. جی ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں ایم ٹی اے نے جو اسلامی ہے نا، جی یقین نہ کہیں، یقین کا تو حق ہی نہیں ہے. دعا ہے ہماری، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جس رفتار سے خدا تعالیٰ ترقیات عطا فرما رہا ہے، اگر یہ ایکسلریشن ہوتی ہے تو پھر اگلے 10 15 20 50 سال کے اندر جی خدا تعالیٰ کئی مقامات پر احمدیت کو غلبہ عطا فرما دے گا. جی یہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی سوات کرتا ہوں، میرا بھی یہی امید ہے. نہیں امید ہے جی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. جی اللہ تعالیٰ یقین کچھ پتہ نہیں، جی خدا کی بہتر جانتا ہے اپنی تقدیر کو. اور ظاہری حالات میں جتنے دنیا کو وسعت حاصل ہے، جتنی عرب آبادی پڑی ہوئی ہے، اس پر اگر اربہ لگا کے دیکھا جائے تو کئی 100 سال بنتے ہیں. اس لیے یقین تو اربے پر ہوتا ہے، اس لیے وہ یقین کیا تو منفی یقین بن جائے گا، جو ہم چاہتے ہیں اس کے برعکس ثابت ہوگا. جی اس لیے ایکسلریشن کا قانون ہے، اگر وہ جاری رہے خدا کے فضل سے تو اس میں یہ غلبے کے دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو ایکسلریشن کا اصول ہے دین میں، اس کا خالصتاً اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہی اصول ایک بندے کی مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ ایک بندہ جب ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. ایک قدم کے مقابل پر 10 قدم چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ ایکسلریشن جو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہو رہی. جی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے اس ایکسلریشن کی. جب ایکسلریشن ہو جائے، ایکسلریشن کہتے ہیں ہر اگلا آنے والا لمحہ پچھلی رفتار کو بھی قائم رکھے اور کم از کم اتنی رفتار اور بھی اس میں اضافہ کر دے. اور ایکسلریشن کی مثال ہے کشش ثقل. کشش ثقل میں ایکسلریشن اس طرح ہے کہ اس کو کہتے ہیں 32 سیکنڈ پر سیکنڈ. جو چیز زمین کی طرف گرتی ہے وہ 32 فٹ فی سیکنڈ کے لحاظ سے گرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 32 فٹ فی سیکنڈ کے لحاظ سے گر کر اگلا سیکنڈ جو آتا ہے اس میں 32 جمع 32 64 فیٹ پر سیکنڈ 64 فٹ سفر کرتی ہے اگلے سیکنڈ میں، اور اس سے اگلے میں 128. تو 3 سیکنڈ میں اگر 32 ہی رفتار رہتی تو 96 فٹ اس نے سفر کرنا تھا. ایکسلریشن کے ذریعے 64 96 تو 2 سیکنڈ میں ہو گئے اور اتنا ہی مزید اضافہ ہو گیا اگلے سیکنڈ میں. جی اور آگے جائیں گے تو مائنڈ بوگلنگ ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی نہ جائے گا کہ رفتار اس طرح بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے جماعت کو یہ فارمولہ دیا ہے کہ دگنے ہو، کیونکہ کشش ثقل
میں ہمیں مثال دے دی ہے کہ دگنا ہو سکتا ہے، تمہاری رفتار دگنی ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا نے اسی پر سارا نظام کائنات کو بنایا ہے، اسی پر ساری کائنات ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی اور سمٹی ہوئی ہے اتنی وسعتوں کے باوجود۔ تو اس لیے وہ جب میں فارمولہ کہتا ہوں تو ایک قانونی طبی فارمولہ خدا نے جو ہمیں دیا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں، اس کو نبھانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شروع میں تو ہو جاتا ہے کچھ دیر، چند سال، اس کے بعد معاملہ بہت پھیل جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ نصیحت تو میں آپ کو کرتا ہوں، مگر کام یہ خدا سے ہوگا، آپ سے ہو نہیں سکتا۔ یہ تو پھر ایک فولز پیراڈائز بن جائے گی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر جگہ ڈبل کر دو، کوئی بات نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر جگہ ڈبل ہونا سنبھالا بھی نہیں جا سکتا جب تک خدا سے تعلق اتنا نہ ہو کہ ہم ایک قدم اٹھائیں تو خدا 10 قدم ہماری طرف آ رہا ہو۔ رفتار بھی وہی بڑھائے گا، سنبھالے گا بھی وہی، ورنہ دورہ کرنے سے بظاہر فارمولہ تو طے ہو جاتا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ایک عرصے کے بعد ناقابل حل ہو جاتا ہے۔ اب کاغذ ہے مثلا، اس کو دورہ کریں آپ تو کتنا موٹا ہو جائے گا، ایک عام کاغذ معمولی سا، اس کو پھر دورہ کر دیں اور پھر دورہ کر دیں، وہ پھر کتنا موٹا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال۔ اگر ایک کاغذ محض اتنا موٹا ہو کہ اس کی 50 تہیں 1 انچ بناتی ہوں، یہ رفتار ہے جو عام دنیا کی رفتار ہے، 30 میل پہ چل رہی ہے، 30 میل پہ چلتی رہے۔ 50 قدم پر، دورہ کرنے کے 50 قدم پر کاغذ، دورہ کرنے نہیں، ایک کاغذ پر دوسرا کاغذ رکھنا، یعنی اگر کاغذ 1/50 انچ ہے، فرض کریں کاغذ کی موٹائی 1/50 انچ ہے، تو جب دوسرا کاغذ رکھتے ہیں تو وہی رفتار قائم رہی نا، تیسرا کاغذ رکھتے ہیں تو وہی رفتار قائم رہی، یعنی آپ 1 انچ کی طرف 1/50 انچ فی دفعہ کے لحاظ سے بڑھ رہے ہیں، اور ایسا کاغذ 50 دفعہ جب 50 قدم اٹھائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 انچ، 1/50 انچ جو ہے بیچارہ۔ اور اگر 50 دفعہ دورہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ سے دورہ کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، ایک کمرے جتنا کاغذ، چلیں پورے محلے جتنا کاغذ ہو، اس کو آپ 50 دفعہ دورہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے، مشکل۔ کچھ کر لیں، وہ زور لگائیں، 10 لوگوں میں لانے ساتھ محلے والوں کو آواز دے دیں، پھر کر لیں گے، جیسے دلیاں جاری کرتے ہیں مسجد کی، ہاں جی، کافی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، پھر کتنا اونچا ہو جائے گا وہ؟ کافی اونچا ہو جائے گا۔ اگر وہ 1/50 انچ سائز کا کاغذ ہو اور اسے 50 مرتبہ دورہ کریں تو کتنا اونچا ہو جائے گا؟ 1 انچ، 10 انچ، 20 انچ؟ ایک انچ ہوگا تو وہ دورہ کریں گے 2 انچ ہو جائے گا۔ کس طرح ہو جائے گا؟ دورہ کریں گے تو صرف 1/50 کا دگنا ہوگا۔ جی 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 ٹھیک۔ پھر دورہ کریں گے تو پھر اور بڑا ہو جائے گا۔ 50 دفعہ کریں گے تو پھر 1 انچ۔ 50 دفعہ دورہ کریں گے جی۔ 50 کاغذ نہ رکھیں، وہ تو رفتار کی مثال ہے نا جی۔ یعنی فی قدم آپ 1/50 انچ کے لحاظ کی رفتار سے 1 انچ کے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے کاغذ کو اگر 1 انچ موٹا بنانا ہے تو ہر دفعہ جب آپ کاغذ پر کاغذ رکھتے ہیں تو آپ کی رفتار 1/50 فی سیکنڈ کے لحاظ سے یا 1/50 کے لحاظ سے جو بھی اس کا پیمانہ ہو 1/50 اضافہ ہوتا ہے بس، تو یہ آپ کی رفتار ہے۔ اور 1/50 قدم آپ 50 دفعہ اٹھائیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 50 پورا 1 انچ، 50واں حصہ 50 دفعہ ہو تو 1 انچ بن جاتا ہے۔ ایسے کاغذ کو اگر آپ بجائے کاغذ پر کاغذ رکھنے کے اتنے ہی وقت میں دورہ کر دیں، پھر دورہ تو کتنا ہو جائے گا؟ اسی کو کریں گے 2 انچ ہو جائے گا۔ پھر
50 दफा 50 कदम 1/50 इंच के नहीं उठाने, बल्कि 50 कदम उठाने हैं दोहे करने के। कोई है अंदाजा? इंजीनियर बैठे हैं मेरे बड़े साइंसदान में साइंसदान, बताओ जी कितना अंदाजा आपका? 1 to the power of 50. 2 to the power 50. नहीं, आप मुझे ये बताएं मोटर कितना होगा, ये क्या हिसाब होता है? कितना अंदाजन कितना ऊंचा हो जाएगा? 1 इंच से कितना ऊंचा हो जाएगा वो ऊपर? कोई आइडिया है आपको? मैं ख्याल मेरे लिए मैं अंदाजन सिर्फ कह रहा हूँ कई फुट जाएगा, कई फुट, कई गज जाएगा। वाकई? जी जी वो जी देख लिया आपने अंदाजा? 1 करोड़ कई लाख मील ऊंचा हो जाएगा। हिसाब कर लें, शहर बैठ के हिसाब कर लें, लगा लें हिसाब में भी आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं मोहल्लेदारों के साथ मिलकर कर इतना काम लाइए कहाँ से जिसकी इतनी तह बने कि 1 करोड़ और कई लाख मील ऊंचा हो जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ना सिर्फ ये कि फार्मूला काम नहीं करता, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह के फजल के सिवा ना इस रफ्तार को आप हमेशा कायम रख सकते हैं, ना उसके तकाजे पूरे कर सकते हैं। इसलिए यकीन वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। 3 दफा हो गया तो हो गया, तभी मैं हर दफा एहतियात करता हूँ जमात को कि दुआ करो खुदा के हो जाए, लेकिन ये दुआ करना कि अगर हम इसके तकाजे पूरे कर सकें तब हो, वरना जो अता है तेरी ठीक है। तो वो जो तकाजे हैं वो ताल्लुक बिल्लाह से पूरे हो सकते हैं सिर्फ। जो मैंने आपको फार्मूला बताया, जो हदीस में मज़कूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से आप ये काम बढ़ा भी सकते हैं, निपटा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। जो भाई 1 इंच टू द पावर 50, तो क्या बना अंदाजा मुश्किल है करना यहाँ से कैलकुलेट, लेकिन कई हजार मील चले नहीं, लाखों से भी ज्यादा है। आपको अंदाजा में भी है, आप करके देखा जाए कर लिया, फिर मुझे दोबारा बताना। अगले इसी इजलास में अगर आप ना तशरीफ लाएं तो पैगाम भेज देना, मगर मैं तो जाके 1 मिनट में कर लूंगा कैलकुलेटर में। आजकल कोई मुश्किल नहीं है। कोई है यहाँ कैलकुलेटर की सही बात? हाँ ले अभी बैठ के इनके स्कोर कर दें। 1 इंच मोटाई में 50 तहें, जिस कागज की आए उसी कागज को 50 दफा दोहरा करना, बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, 1 इंच का 2 करना, 4 बनेगा, 4 का फिर 16 बन जाएगा। हाँ इतना तो है ना, आगे कैलकुलेटर कर लेगा। अच्छा, और कोई सवाल? हजूर थोड़ा सा आगे। हाँ क्या आगे? इतना 1 करोड़ कई लाख मील बचा दिया ये आप कह रहे हैं, और थोड़ा सा आगे? और आगे कहाँ जाना है आप? हजूर जाहिर है कि